چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں. In terms of the participation of foreign players and our own players. It's a star-studded event. I think if I recall, itna star-studded event shayad kami in the past hua hoga PSL. Hue hain ek do, magar this time I think it's really star-studded. So good luck to PSL. تھوڑے سے highlights اس کے بارے میں point out دیتا ہوں. پھر I think we will do a press release اس کے اندر اور بھی details آ گئے. سوری آڈیو بہت کم ہے سر. چلے اب ٹھیک ہے. ہاں جی سر اب ٹھیک. یہ کچھ پوائنٹس بنا کے دیے انہوں نے مجھے. عام طور پہ تو میں پوائنٹس کے بغیر ہی بات کرتا ہوں, گپ شپ ہوتی ہے, بٹ کیونکہ یہ کافی امپورٹنٹ ایونٹ ہے تو تھوڑی سی ہائی لائٹ کرنا بڑا ضروری ہے. آئی تھنک اوور دی ایئرز آپ اپریشیٹ کریں گے کہ پی ایس ایل میرا خیال ہے آئی پی ایل کے بعد ناؤ اٹس دا بگیسٹ برانڈ, T20 برانڈ پرائیویٹ سیکٹر میں. وہ ایویڈنس اس کی یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں اس وقت میرا خیال ہے 3 یا 4 لیگز ہو رہی ہیں ایز وی اسپیک. آسٹریلیا میں لیگ ہو رہی ہے, بنگلہ دیش میں ہو رہی ہے, آئی پی ایل ادھر یو ای میں ہو رہی ہے, میرا خیال ساؤتھ افریقہ میں بھی ہو رہی ہے. سب نے اپنی لیگ جو ہیں وہ ہم سے پہلے پلان کی ہیں. ان کو پتہ تھا کہ اگر ہمارے ساتھ کمپٹیشن میں آ گئے تو شاید they will not be able to compete both in terms of prestige and value. So that is a sign that our PSL is really flying, and this flag has been kept going by previous administrations, and inshallah we will keep it going. اب یہ ہے جی کہ there are going to be 4 home teams that will play 5 matches, one against each other in front of their fans. And so you'll get to see all our stars in action. اب جو اوپننگ سیریمنی ہے that will be in ملتان. اب بڑے لوگ پوچھتے ہیں جی کہ ملتان میں کیوں کرنے جا رہے ہیں. اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ جی کراچی میں بھی ہو چکی ہے, لاہور میں بھی ہو چکی ہے, ہر ایک کا حق ہے, ہر فرینچائز کا حق بھی ہے اور شہر کا حق بھی ہے. اور ملتان از ون آف آور ٹاپ سٹیز ٹریڈیشنلی اینڈ کلچرلی, اینڈ ناؤ جس طریقے سے وہاں فین بیس ڈیولپ ہو رہی ہے کرکٹ کی, اٹس ونڈرفل. سو آئی تھنک اٹ از اونلی فیئر کہ اس دفعہ جو ہے ملتان شوڈ ٹیک پرائڈ آف پرفارمنس, اور وہ جیت بھی چکے ہیں ایک پی ایس ایل فائنل. سو 2 لیگز ہو گئے ملتان میں اور کراچی میں, اینڈ سیکنڈ لیگ ہوگا لاہور اینڈ راولپنڈی. پی ایس ایل کی اینتھم جو ہے وہ ایز وی اسپیک بن رہی ہے, اور انشاءاللہ وی ہوپ ٹو گیو یو اے گڈ اینتھم دس ایئر. اس کے اوپر کافی محنت ہو رہی ہے. اس پی ایس ایل کے دوران ہم 3 ویمنز میچز بھی کرائیں گے. اس کی دیٹس اے ٹرائل رن فار دا مین ویمنز لیگ جو کہ ہم سپٹمبر میں ہم پلان کر رہے ہیں اس کو لانچ کرنے کے لیے. اور یہ جو 3 میچز ہوں گے اس میں باہر سے بھی ٹاپ ویمن خواتین جو ہیں وہ آئیں گی. سو اٹ ول بی کوائٹ این انٹرسٹنگ سچویشن, ڈیولپنگ سچویشن ایز پی ایس ایل پروگریسز. اس کے دوران یہ 3 میچز بھی ہوں گے. اب اسپانسرس کا مجھے شکریہ ادا کرنا ہے ایچ وی ایل کا, وہ 2016 سے ہمارے ساتھ ہیں. پھر بہت سارے کمرشل پارٹنرز ہیں جنہوں نے پی ایس ایل کو سکسیزفل برانڈ بنایا. براڈ کاسٹرز ہیں, کامنٹیٹرز ہیں, فرینچائزز. ظاہر ہے سب سے زیادہ اہمیت تو فرینچائزز کی ہے, انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور کنٹینیو کر رہے ہیں, گیم ڈیولپمنٹ کے لیے بھی کر رہے ہیں, اپنے اکیڈمیز بھی کھول لی ہیں انہوں نے. یہی راستہ تھا کہ گیم ڈیولپمنٹ کو کیا جائے. سارا کام, سارا بوجھ پی سی بی پہ نہیں ہونا چاہیے. مگر سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ فینز بڑھتے جا رہے ہیں, اور فینز کی جو ریکوائرمنٹ ہے فار مرچنڈائزنگ وہ بڑھتی جا رہی ہے. اینڈ آئی ایم ڈیلائٹڈ بیکاز پی ایس ایل کا ماڈل کامیاب ہو ہی نہیں سکتا وداؤٹ فینز. اور جو جذبہ فینز میں ہے اب فار دیئر ریسپیکٹیو فرینچائزز اینڈ دیئر ٹیمز از ریئلی ونڈرفل ٹو سی.
اس کے علاوہ اور چھوٹی چھوٹی بہت سے انٹرسٹنگ پوائنٹس ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ سمی کین الیبوریٹ آن دوز، مگر کیونکہ میں اس کو مختصر رکھنا چاہتا ہوں، پریس ریلیز بھی آ رہی ہے وتھ مور ڈیٹیلس، تو میں یہ چاہوں گا کہ آئی وانٹ ٹو کنگریچولیٹ پی سی بی کی ٹیم جس نے یہ سب تیاری کی ہے. ہم نے آ کے اس کے اندر کچھ اضافے بھی کیے ہیں، کچھ تھوڑی بہت تبدیلیاں بھی کی ہیں، اور بڑی اچھی ٹیم یہاں بن گئی ہے جو کہ اب پی ایس ایل کو 8 کو چلائے گی. اینڈ آئی تھنک دس ریئلی جینیونلی دا ہیش ٹیگ شوڈ بی کہ یہ تو دس از unprecedented star-studded event. So I'll be very happy to take questions now. Thank you, Chairman. میڈیا ریلیز آپ کے فونس کے اوپر آ گئی ہوگی، بٹ اس کے علاوہ جیسے چیئرمین نے کہا اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ڈو آسک می. باقری اور پھر جب آپ 4 ابو المرینڈور اسکول میں آپ نے پریس کانفرنس کی تھی پہلی، تو اس میں 2 سوالوں میں آپ نے کہا تھا کہ ہم کوئٹہ کو میچ دیکھیں، اور کمانڈر صاحب سے بھی بات ہو گئی ہے، تو کوئٹہ وینیوز کے اندر شامل نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی ہاں، ہماری جو پہلی ایم سی کی میٹنگ تھی اس میں یہ بتایا گیا کہ بلوچستان گورنمنٹ اور کمانڈر صاحب ایک ایگزیبیشن میچ کروانا چاہ رہے ہیں وہاں، اور تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو اسی وقت میں نے فون اٹھایا اور میں نے جنرل آصف رسول سے بات کی، تو انہوں نے کہا جی ہمیں ایگزیبیشن میچ چاہیے. تو اس پہ میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیے ابھی تو وہاں اسٹیڈیم کا حال کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے وغیرہ، مگر اگر آپ وہ سب چیزیں تیار کر لیتے ہیں تو ایگزیبیشن میچ تو ہم بالکل کروا دیں گے، مگر ہم اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہم کوئی پی ایس ایل کے 1 آدھ میچ وہاں کروا دیں. تو وہ تو کہنے لگے جی اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ اگر اب یہ ایسے ہو جائے کہ نہیں، مگر اس کے لیے پی ایس ایل میں اور ایگزیبیشن میچ میں بڑا فرق ہے، کنڈیشنز کی ریکوائرمنٹ بڑی فرق ہے. ایک انٹرنیشنل لیول ہے، ایک ڈومیسٹک لیول ہے. تو وہ پھر ان سے جب بات ہوئی تو جب انٹرنیشنل لیول کی پریپریشنز کی تیاری کی بات ہوئی، بوتھ ان ٹرمز آف دا سچویشن دیئر آن دا گراؤنڈ اینڈ آلسو ان ٹرمز آف دی فیسلٹیز، تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ شاید اس سال اٹ ول بی پریمیچور اور آپ ایگزیبیشن میچ ہی کرا دیں اور پی ٹی وی کو کہیں کہ وہ براڈ کاسٹ کر دیں اس کو. سو دین آئی تھنک یہ میوچل اگریمنٹ بٹوین دی سدرن کمانڈ، دی بلوچستان گورنمنٹ اینڈ پی سی بی کہ ویل ڈو دی ایگزیبیشن میچ ود 2 teams اینڈ چیک آؤٹ دا سچویشن. بڑی دن رات وہاں محنت ہو رہی ہے اس وقت، ایز وی اسپیک ہماری ایک ٹیم جا رہی ہے یا چلی گئی ہوگی، پہلے بھی ہوا ہے وہاں، اور ان کے ریویو ہم کرتے رہے کس طریقے سے وہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہاں. سو آئی تھنک وی کین سرٹنلی لک فارورڈ ٹو مور پروڈکٹیو سچویشن اور مور پازیٹیو سچویشن پاسبلی نیکسٹ ایئر. اس سال اتنی جلدی کرنا، سب اسٹیک ہولڈرس کو کنونس کرنا اور باقی جو ایشوز ہیں ان کو حل کرنا ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے لٹل ڈیفیکلٹ. سر میرا کوشچن ہے، گزشتہ سال کچھ فرینچائز مالکان کے اور پی سی بی مینجمنٹ کے کچھ اختلافات تھے، اور جو بھی اس کے بعد آپ نے ایک میٹنگ بھی کال کی، تو کیا اب تمام فرینچائزز اور اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ آپ لوگ ایک پیج پر ہیں؟ جی میں تو بڑا خوش ہوں اس کا جواب دیتے ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا بھی یہی خیال تھا کہ فرینچائزز کے اور پی سی بی کے کچھ رننگ پرابلمس چل رہے ہیں، مگر مجھے اس میٹنگ میں بھی کوئی اس قسم کی بات نہیں انہوں نے کی، اور میرا امپریشن یہی ہے کہ دے آر ویری ہیپی. اینڈ پھر جب میں نے ڈیٹیل میں گیا بیک ہوم دفتر میں تو پتہ چلا وائی دے آر سو ہیپی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اب سینٹرل پول ہمارا ٹھیک ٹھاک بڑھ گیا ہے in the last year about over 60%, اور ایگزیکٹ فگر تھا تھوڑے سے زیادہ but I'll leave it at that, اور 95% of that now goes to them. تو میرا خیال ہے things are looking up for them, so I don't think there are any major issues between us now. سر سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. دوسرا سر پی ایس ایل اینولی تقریباً 1 ماہ تک چلتا رہتا ہے، اور پی سی میں جو اسٹے کروایا جاتا ہے تو ٹریفک متاثر رہتی ہے. بیچ میں یہ پلان ہوا تھا کہ یہیں ایک 5 اسٹار ہوٹل کے لیے، وہ بتا دیجیے گا کہاں پہنچا ہے اور کب تک پلان ہے، تاکہ پی ایس ایل کیونکہ دیکھنا چاہتے ہیں مگر شہری اس دوران کافی پریشان بھی رہتے ہیں. تھینک یو. دیکھیے بالکل اچھا سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پبلک کا بھی تو سوچنا ہے. اب بات یہ جی کہ میں جب گیا تھا تو کراچی کے لیے ہم نے ایک پلان بنایا تھا آغا خان فاؤنڈیشن کے ساتھ اور پی آئی اے کے ساتھ اور پی سی بی 3 وے ایک ہوٹل بنانا تھا وہاں. اس کی ساری لیگ ورک ہم نے کر لیا تھا، سب کچھ ہو گیا تھا.
ظاہر ہے پھر میں چلا گیا. میں اب آیا ہوں تو میں نے پوچھا ان سے کہ بھائی وہ کیا ہوا اس پلان کا جو میں بنا کے ہم گئے, اتنی میٹنگ ہم نے کی اس کے اوپر, پتہ چلا کچھ نہیں ہوا اس کا. اچھا اب یہاں میں آیا ہوں تو پتہ چلا یہاں بھی کوئی اس قسم کے کوئی پلانز بن رہے ہیں, مگر میرا نہیں خیال وہ کہیں پہنچے ہیں, اور میرا یہ خیال ہے کہ کہیں پہنچیں گے بھی نہیں وہ, بیکاز جس قسم کی پرمیشنز ریکوائرمنٹ ہے نا پیپرا کی اور آڈٹ کی, اس قسم کی بگ پروجیکٹ کے لیے بڑی ہمت چاہیے. کون اپنا نیکسٹ ٹیک آؤٹ کرے گا, ہر چیز کے اوپر سوال کھڑے ہوں گے آڈٹ کے کہ ایسے کیوں ہوا, ایسے کیوں نہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں تو مسئلہ نہیں بنتا, تو اس لیے مجھے فرینکلی لگتا نہیں ہے کہ یہ پاسبل ہوگا. اگر کوئی پرائیویٹ پارٹی آ کے کوئی کر لے آن اٹس اون وداؤٹ آر انوالومنٹ تو وہ شاید دیٹ مائٹ بی پاسبل, مگر ہمارے ساتھ مل کے کرنا از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی. میں کراچی کا پروجیکٹ آپ کو بتا رہا ہوں 10 سال سے یہ اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے, آنا ہو رہا ہے, جانا ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہوا. اگین بیکاز آف دس ایشو کہ کچھ زمین جو ہے اس کے اوپر پرابلم ہے, وہ آغا خان والے کہتے ہیں کہ پہلے اس کو کلیئر کرو. وہ زمین جو ہے اپیرنٹلی پی سی بی نے پچھلے دوروں میں کسی ججز کو دے دی, کسی جرنیلوں کو دے دی. اب اس قسم کے ایشوز چل رہے ہیں, تو ہر جگہ پہ ایسے ہی ایشوز ہوتے ہیں زمین کے بارے میں. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں, یہ جو لیز ہماری زمین ہے وہ بھی ہم نے لیز کی ہوئی ہے پنجاب حکومت سے, تو وہ بھی جب لیز رینیول کے لیے آئے گی تو وہ ٹائٹ کریں گے ہمیں. تو یہ اس لیے آئی تھنک پرائیویٹ پارٹیز تھوڑا سا ذرا خیال رکھتی ہیں. ہم لیفٹ سائڈ سے 3 سوال لیں گے. رفیق خان صاحب. سیٹھی صاحب, پہلے تو مبارک ہو آپ کو کہ آپ دوبارہ آ گئے ہیں, اور خداوند تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں جو سوچ اور اپروچ آپ کی ہے. یہ بتائیے کہ جب آپ نے پی ایس ایل شروع کیا تھا اس کے دوسرے سال بعد آپ نے یہ کہا تھا کہ پی ایس ایل کا جو سسٹم ہے پاکستان کرکٹ بورڈ سے علیحدہ کر دیں گے, لیکن تاحال ابھی تک اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت جب چینج ہوتی ہے تو لوگ بھی چینج ہو جاتے ہیں, لوگوں کے چینجنگ ہونے کی وجہ سے یہ آپ کو پریشانی آتی ہے کہ آپ اپنی بات کرتے ہیں, جو پہلے بندے ہوتے ہیں وہ اپنی بات کرتے ہیں. جیسے اب آپ آ گئے تو آپ کے پرانے یار دوست ہی نظر آ رہے ہیں, جو ان کے سابقہ دور کے جو لوگ تھے وہ غائب ہو گئے. تو یہ کوئی سسٹم کی وجہ سے آپ اپنے جو ویژن اس کو عملی جامہ نہیں پہنا سکے؟ نہیں, میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے 2014 سے لے کے 2018 سے 4 سال تھے, تو 4 سال میں جو کچھ ہو سکتا تھا ہم نے کیا. اب اگلی رجیم جو ہے ان کے پاس بھی 4 سال تھے, 2018 سے لے کے 2022-23 تک, تو ان کو بھی ٹھیک ٹھاک ٹائم مل گیا. تو میرا خیال ہے یہ ایک انفارچونیٹ قسم کی ڈیولپمنٹ ہے کہ ہم ابھی تک ڈومیسٹک کرکٹ سٹرکچر جو ہے وہ اس کے اوپر سیٹل نہیں کر چکے. ہمارا خیال تھا کہ یہ سیٹلڈ ایشو ہے, ساری عمر سے ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں, ریجنس ڈپارٹمنٹس, اور کسی اس چیز کے اوپر تو کبھی کوئی کنٹروورسی تھی نہیں. پھر ایک دم ایک قسم کی کنٹروورسی بنی اور اس ساری چیز کو ریپ اپ کر دیا گیا. چلو آپ نے ریپ اپ کیا تو اس کی جگہ پہ کوئی اچھا سا سسٹم تو لاتے. آپ نے پلاننگ کے بغیر ہی یہ چیز ایک چلتے ہوئے سسٹم کو آپ نے ریپ اپ کر دیا, اور اس کے بعد جو سسٹم لے کے آئے وہ چلا ہی نہیں آپ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی غلطیاں ہو جاتی ہیں, مگر اب اس کو کیسے روکا جائے, تو روکا نہیں جا سکتا. اس کی ہر بندہ جو اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے ان کی بھی ویژن ہوتی ہے اور ان کا حق بھی ہوتا ہے اف دے آر الیکٹڈ. تو یہ میرا خیال صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ اور بھی وہ ڈیولپنگ کنٹریز جہاں بورڈز جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں ہیں, وہ سیمی پبلک سیکٹر میں ہیں, اور وہاں کے جو قانون ہیں ان کو گورن کرتے ہیں, اور وہاں کے جو پرائم منسٹرز ہیں یا پریزیڈنٹس ہیں وہ ان کے پیٹرنز ہیں. اس قسم کے 3-4 ایسے ممالک ہیں جہاں پرائیویٹ سیکٹر میں یہ نہیں ہے. اگر تو یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کلب ہوتا جیسے BCCI ہے یا باقی انگلینڈ کرکٹ بورڈ ہے یا ساؤتھ افریقہ والے ہیں یا آسٹریلیا ہے, تو پھر شاید یہ ایشوز نہ ہوتے. مگر کیونکہ یہ اٹس اے گورنمنٹ آرگنائزیشن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, وہ اور بات ہے کہ ہم گورنمنٹ سے پیسے نہیں لیتے, ہم ٹیکس دیتے ہیں, مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے گورنمنٹ از اے میجر سے ان دا ڈیولپمنٹ آف اسپورٹ.